سب سے پہلے کہ میلاد النبی ربیع الاول کا مہینہ، میلاد النبی کا مہینہ تمامی احباب کو مبارک۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور حدیث سے، صحابہ کرام کے اقوال سے، محدثین، مفسرین، صالحین، اولیاء سے بیان کریں گے، تاکہ ربیع الاول میں جو ہم کرتے ہیں اور ربیع الاول میں جو ہم خوشی مناتے ہیں، ربیع الاول میں ہم جو لنگر پکاتے ہیں، اس کا قرآن اور حدیث سے ہمیں ثبوت مل سکے، تاکہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اس بات کو پورا سمجھ سکیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق ہی حضور کی خوشی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن کسی نعمت کے عطا کرنے پر اللہ پاک نے ہمیں احسان نہیں جتلایا۔ ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہمیں جسم عطا فرمایا، ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، ہمیں آنکھیں عطا فرمائی تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ اگر کوئی ایسا شخص آپ دیکھ لیں جس کو اللہ پاک نے آنکھیں نہیں عطا کیں، تو اس کی زندگی کیسی ہے؟ آنکھیں اتنی بڑی نعمت ہے، زبان اتنی بڑی نعمت ہے، کان اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا۔ پھر اس کے باہر چلے جائیں، یہ زمین و آسمان، پھر دن اور رات، یہ تسلسل، صبح کا آنا پھر رات کو آرام کرنا، یہ بھی اللہ کی نعمت۔ پھر قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر کھانا پینا، جو اللہ رب العزت ہمیں پانی پلا رہا ہے، جو اللہ رب العزت ہمیں کھانا عطا فرما رہا ہے، یہ بھی سب کچھ اللہ پاک کی نعمت۔ والدین بھی ہمارے لیے نعمت ہے، بھائی بہن بھی ہمارے لیے نعمت ہے، اولاد بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ ہر چیز جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یا غیر مسلموں کو، وہ ہر چیز نعمت ہے۔ مگر کسی نعمت پر بھی اللہ پاک نے ہمیں احسان نہیں جتلایا۔ فقط ایک بات پر ہمیں اللہ پاک نے احسان جتلایا، جسے اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں بیان کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا، انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ یہ بے شک اللہ پاک نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا۔ اب دیکھ لیں کہ اللہ پاک فرما کیا رہے ہیں ہمیں، کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے کسی نعمت پر تم پہ احسان نہیں جتلایا، فقط ایک ذات ہے جو محمد مصطفیٰ ہے، کیونکہ یہی وہ ذات ہے جن کے صدقے سے ہمیں زندگی ملی ہے، یہی وہ ذات ہے جن کے صدقے سے ہمیں جو اسباب ہیں وہ اللہ پاک نے عطا فرمائے، یہی وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے صدقے سے، توسل سے ہمیں قرآن ملا، نماز ملی، ہمیں ہر دنیا کی نعمت ملی، ہمیں عبادت کرنے کا سلیقہ ملا، ہمیں بولنے کا سلیقہ ملا، ہمیں جینے کا سلیقہ ملا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ احسان جتلایا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس محبوب کے آنے کے دن کو اگر ہم عید کا دن نہ کہیں گے تو پھر کون سی عید ہوگی؟ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا دن عید کا دن نہیں ہے تو پھر کون سی عید بچتی ہے بعد میں؟ اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوتی ہے؟ عید کا مطلب ہے خوشی کا دن۔ اس سے بڑی خوشی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر کوئی دن ہو ہمارے لیے۔ یہ کائنات میں جتنے بھی دن ہیں اسی کے دن کے صدقے سے ہیں۔ کائنات میں جتنا بھی اللہ پاک نے ہم پہ احسان فرمایا، وہ اللہ پاک نے ہم پہ جو نعمت عطا فرمائی، وہ سارا کچھ اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ اگر ان کا آنا عید کا دن نہیں ہے، اگر ان کی ولادت کا دن عید کا دن نہیں ہے تو عید کون سی بچتی ہے پھر؟ اب قرآن پاک اور حدیث پاک سے اس بات کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن عید کا دن ہے، جمعے کا دن عید کا دن ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کس لیے؟ فرمایا اسی دن آدم کی ولادت ہوئی، اور اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، اور اسی دن اللہ پاک قیامت برپا فرمائیں گے۔ اب آدم کی ولادت کا دن حضور فرمایا عید کا دن ہے، اور آدم کا وصال کا دن بھی فرمایا عید کا دن ہے، کیونکہ اسی دن ولادت ہوئی، اسی دن وصال ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عیسائی یہودی آئے اور یہودیوں نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قرآن پاک کی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ وہ آیت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج دین مکمل ہو گیا۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہودیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر یہ ہماری توریت میں ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے، اگر یہ ہماری توریت میں یہ آیت ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ اس کو صحیح بخاری نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ کوئی دن بھی عید کا دن نہیں ہوتا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جس دن قرآن کی یہ آیت اترے تو اس دن عید کا دن نہیں ہوتا، بلکہ آپ نے اس بات کی تائید کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس دن 2 عیدیں کرتے ہیں، جس دن یہ آیت نازل ہوئی دین مکمل ہونے کی، ہم اس دن 2 عیدیں کرتے ہیں۔ فرمایا ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کس مقام پہ نازل ہوئی، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کس دن نازل ہوئی۔ فرمایا وہ یوم حج کا یوم اور جمعے کا یوم تھا، حج کے دن اور جمعے کے دن یہ آیت میدان عرفات میں نازل ہوئی، اور یہ 2 عیدوں کا دن ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی یہ فرما رہی ہیں کہ ایک قرآن کی آیت کا جز جس دن نازل ہو، جس دن اترے، اس دن عید کا دن ہو، اور جس دن پورے قرآن کا مالک، پورے قرآن کو سینے میں رکھنے والا، جس کے صدقے سے قرآن ملا، جس کے صدقے سے پورے قرآن کی تفسیر ملی، جس کے صدقے سے ہمیں ہدایت ملی، اس نبی کا جس دن ظہور ہو، جس دن اس کی ولادت ہو، وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو لہٰذا یہ بات کرنا کہ عیدیں صرف 2 ہیں، اس کے بعد عید کوئی نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ صرف 2 عیدیں ہیں، نہ قرآن میں یہ بات ثابت ہے، نہ حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے، نہ صحابہ کرام نے اس بات کو بیان کیا، بلکہ صحابہ کرام نے یہ بیان کیا کہ ان 2 عیدوں کے علاوہ بھی بہت سارے دن عید کے دن ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات سرے سے ہی غلط ہے کہ جو یہ کہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن عید کا دن نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن سب سے بڑی عید ہے، اور سب سے بڑی عید اس کے لیے ہے جو حضور سے محبت کرنے والا ہے، اور جو حضور سے محبت ہی نہیں کرتا اس کے لیے عید کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے حضور کے آنے کی خوشی تو اسی کو ہوگی نا جس کو حضور سے محبت ہے، تو جس کو حضور سے محبت نہیں ہے اس کو حضور کے آنے کی خوشی سے کیا غرض؟ وہی یہ بات کرے گا کہ حضور کی ولادت کا دن عید کا دن نہیں ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اور جو محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ عید کا دن ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔